ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوته وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل او کما قال علیہ السلام. قرآن کریم چونکہ کلام الہی ہے اور رب العزت کا ذاتی کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کلام کو اس ثمرات و برکات سے کما حق ہو متمتع ہونے کے لیے اور اس کے حق کی ادائیگی کے لیے وہی طریقہ اور نہج اپنایا جائے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت کی اور اس کا حکم دیا، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا. صحابہ کرام روزانہ آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے قرآن پاک سنتے، پھر اس کو حفظ کرتے، اور یہ عمل صحابہ کرام سے تابعین سے تبع تابعین تک منتقل ہوا، اور یہی عمل اب تک اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. لہذا قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح کرنا ضروری ہے اور واجب ہے جس طرح سے اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہمیں ملا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن حکیم تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح ادا کرنا، یہی تجوید ہے. تجوید کی جو اہمیت اور اس کی فضیلت ہے نا، اس کے بارے میں قرآن و سنت، اقوال صحابہ، تابعین اور ائمہ قراءت اور دیگر علماء کے جو اقوال ہیں وہ بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن چند ایک کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تجوید کی اہمیت ہم قرآن پاک کی روشنی میں پہچانیں گے کہ قرآن پاک میں تجوید کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہا گیا. اللہ رب العزت نے سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، یعنی ترتیل سے مراد یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور وقف اور ابتدا کے محل اور طریقہ میں مہارت حاصل کرنا ہی کیا ہے؟ ترتیل ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ آیت نمبر 15 سے 19 تک ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. جس وقت آپ علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو قرآن پاک کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کام سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل به، کہ اے پیغمبر آپ قرآن پاک کو پڑھنے میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، اس کا قرات کروانا ہمارے ذمے ہے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ اس کو غور سے توجہ سے سنیں اور پھر اس کو پڑھیں، پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو قرآن پاک کو پڑھنے میں جلدی کرنے سے منع فرما رہے ہیں. تو امتیوں پر تو کہیں اس سے زیادہ اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان آیت نمبر 211 میں ارشاد فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت غیر ترتیل کے ساتھ کریں گے تو ہم اللہ کے حکم کردہ طریقے تلاوت کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے. جب اس طریقے کے مطابق ہم نے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کی تو پھر ہم نے اس کلام کو تلاوت کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے.
تو تلاوت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ ویسے تو تجوید کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم تجوید کی اہمیت احادیث مبارکہ سے ایک دو حدیث اس حوالے سے ہم پیش کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان ایک بہت لمبی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور درستگی کے ساتھ خوش آواز سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح ہم تجوید کی اہمیت صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بھی جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کرام اس حوالے سے کیا کہتے تھے۔ علامہ دانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جود القرآن یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح امام غزالی حضرت انس بن مالک کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے والے ایسے شخص بھی ہیں کہ قرآن پاک وہ پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پاک ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان پر لعنت کرتا ہے۔ ویسے بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک ہم پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس وجہ سے قرآن پاک میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، قرآن پاک کے حروف تبدیل ہوتے ہیں، تو ہم قرآن پاک کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں تحریف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے قرآن پاک ہم پر لعنت کرتا ہے۔ اسی طرح ائمہ قرات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ علامہ جزری جو کہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، علامہ جزری جو ہے یہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ علم تجوید کا حاصل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے، اور جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ شخص گنہگار ہے۔ یعنی کہ علامہ جزری کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ شخص گنہگار ہے، کیونکہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے اور اسی طرح تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی اس کے حروف کا صفات کا مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو کثرت سے لحن خفی کرتا ہو۔ لحن خفی کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو آسان لفظ میں بتاتا ہوں کہ جس حروف کو ہم نے کھینچنا ہو اس حروف کو ہم نہ کھینچیں، جس کو موٹا کرنا اس کو موٹا نہ کریں، یعنی قرآن پاک کے حسن کو ہم کم کریں۔ جو امام ایسا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ ہی نہیں رہا۔ تو ان تمام باتوں سے قرآن پاک کی آیات احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ اور اس طرح ائمہ حضرات کے اقوال سے ایک بات ہی ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے بغیر پڑھنا یہ سراسر غلط ہے اور گناہ ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے بغیر پڑھنا سراسر غلط ہے، اور قرآن پاک کو جب تک ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہمارا گزارا ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو کما حق ہو اس طریقے سے اس کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔